ورنہ کالج اور یونیورسٹیوں کے حالات آپ حضرات کو ہم سے بہتر معلوم ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ آج سے 6-7 سال پہلے وہ جو پچھلی حکومت تھی، اس حکومت میں ایک وزیر مملکت نے اسلام آباد میں بڑے مجمع میں اسپیکر پہ آ کے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ 70، یہ میں نہیں کہتا، یہ کسی مولوی کی ممبر اور محراب کی آواز نہیں ہے، یہ وزیر مملکت کا اعتراف ہے جو آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ 70% بچیاں منشیات استعمال کرتی ہیں، 70% بچے منشیات استعمال کرتے ہیں۔ وہ ظالموں، قوم نے تمہیں اپنے بیٹے دے دیے کہ تم ان کو ڈاکٹر بناؤ، تم نے ان کو نشے پہ لگا دیا۔ قوم نے اپنی بیٹیاں جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے کہ ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ، تم نے ان کو ناچنے تھرکنے پہ لگا دیا۔ بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ آج سے تقریباً شاید 1 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں کچھ حالات سامنے آئے تھے۔ لیکن میں نہیں بتا سکتا چونکہ چھوٹے بچے موجود ہیں، مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں اسپیکر پہ وہ حالات آپ کو بتاؤں۔ پر یہ 5,500 بچے، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 5500 بچیوں کی تصویریں اور نازیبا مناظر یونیورسٹی کے دفتر کے کمپیوٹر سے سامنے ہوئے تھے، اور ابھی تک نتائج سامنے نہیں ہے۔ کس نے کیا؟ یونیورسٹی کے دفتر کے کمپیوٹر کون استعمال کرتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایسے قوم کو لوگ الو بنا دیتے ہیں کہ ابھی تک تحقیقات سامنے نہیں آئی کہ کون اس میں ملوث تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بڑے ہاتھ ہوں گے، بڑے ہاتھوں کو دل پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تو قوم کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہے، میری بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی الزام مدرسے سے لگاتے ہیں کہ مدرسہ یہ اور مدرسہ یہ۔ آپ کو اگر بیوروکریسی کے اندر کوئی فساد نظر آتا ہے تو مدرسے کا برپا کرنا نہیں، یونیورسٹی کا فساد ہے۔ اگر آپ کو عدلیہ کے اندر کوئی ظلم اور ستم نظر آتا ہے، یہ بھی یونیورسٹی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آپ کو اگر محکمہ تعلیم کے اندر زوال نظر آتا ہے، وہ بھی یونیورسٹی اور کالج کی پیداوار ہے۔ اور آپ کو کسی بھی شعبے کے اندر اگر کوئی کمی نظر آتا ہے، الحمدللہ علماء نے محدود وسائل کے ساتھ قوم کی ضرورت سے بڑھ کے افراد پیدا کیے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کام، تم نے کیا دیا قوم کو، تو بھائی ہمیں کیا دینا چاہیے۔ آپ پہلے یہ تو بتائیں نا، متعین تو کریں کہ آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، آپ ہم سے کیوں کیا توقع رکھتے ہیں، ہم نے مدرسہ کیوں بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قوم کو کیا دیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے مدرسہ کیوں بنایا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کو ڈاکٹر دے دیں، ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کالج موجود ہے۔ ہم نے مدرسہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آپ کو انجینئر دے دیں، انجینئرنگ یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو مدرسہ اس لیے نہیں بنایا کہ ہم آپ کو وکیل دیں، کیونکہ لا کالجز موجود ہیں۔ ہم نے مدرسہ اس لیے بنایا کہ آپ کو حافظ دیں۔ کہ آپ نے کوئی کمی محسوس کی ہے کہ ہم نے تراویح میں قرآن سننا تھا اور حافظ نہیں مل رہا تھا؟ اور مسجدوں میں بیچارے لوگ سفارش کر کر کے اپنے لیے کی جگہ تلاش کرتے ہیں، بیٹوں میں لوگ قرآن سناتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں لوگ قرآن سناتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں لوگ، پارکوں میں لوگ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے حافظ بنانے تھے اور الحمدللہ ریکارڈ تعداد، ریکارڈ صرف ایک ہمارا جو بورڈ ہے وفاق المدارس، جو دیوبندی مکتبہ فکر کا بورڈ ہے، اس بورڈ نے اس سال 1.25 لاکھ حفاظ کو دیے ہیں۔ ریکارڈ پہ ہے یہ بات، 1.25 لاکھ حفاظ ایک بورڈ میں۔ باقی بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے اپنے بورڈ ہیں، ان کے اپنے حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ میں نے صرف ایک مکتبہ فکر کی بات کی ہے۔ تو آپ کو ہم نے حافظ دینا تھا، کوئی کمی محسوس کی ہے؟ ہم نے آپ کو مسجد کے لیے امام دینا تھا، کوئی کمی محسوس کی ہے؟ ہم نے آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے مفتی دینا تھا، کوئی کمی محسوس کی ہے؟ ہم نے جنازے کے لیے جنازہ خان دینا تھا، کوئی کمی محسوس کی ہے؟ الحمدللہ ہم نے ملک کی ضرورت سے زیادہ افراد
تیار کیے ہیں محدود وسائل کے ساتھ. نہ ہم فیس لیتے ہیں، نہ ہاسٹل فیس ہے، نہ کھانے پینے کے خرچے ہیں، نہ کوئی اور اضافی اخراجات ہیں. الحمدللہ تمام تر اخراجات اہل ادارہ اپنے سر پہ لیتے ہیں اور قوم کے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ ہوتے راستہ کرتے ہیں. اور اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا ہے کہ جیسا کو کیا جائے. میرے بھائیوں، مدارس خیر کے مراکز ہیں، شر کے اڈے نہیں ہیں. مدارس خیر کے مراکز ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کی نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو. فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا کہ لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو. جبکہ وہاں تو ہم نے دیکھ لیا کچھ بچے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو معاف کر دو. بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ مدرسے نہ ہوتے یقین کرے کب یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا، کب ہم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے. یہ تو بچے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کے سامنے ملک ملت کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں. پھر صبح سویرے فجر کی اذانوں سے پہلے ہل ہل کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. انہی بچوں کو جب اللہ دیکھتا ہے تو رحمت ہے. میرے بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس ہی ہیں جن کی وجہ سے عذابات ٹلتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں. قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں. قرآن مجید خود اس بات پہ گواہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تم قرآن کو غور سے سنو، خاموشی اختیار کر لو، تم پہ رحمتیں اتریں گی. تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. صرف اس مقام پہ نہیں اترتی بلکہ ارد گرد کی آبادی پر بھی برکتیں اترتی ہیں. قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے. تو جہاں دین کا کام ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ارد گرد کی آبادی پر بھی برکتیں اترتی ہیں. مدار آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سب امتوں میں ایک گناہ عام ہو جاتا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت کو تہوارہ کر دیا جاتا ہے. اور آج اس امت میں وہ سابقہ امتوں کی ساری خرابیاں موجود ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، قوم عاد کی ساری خرابیاں اسی قوم میں، بنی اسرائیل کا سارا بگاڑ اسی قوم کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وقفے سے بارش بھی ہوتی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، اور سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور فیکٹری کا پہیہ گھوم رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے لاڈلے کیوں ہیں؟ تمام تر خرابیوں کے باوجود ہمیں پالا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ دینی مدارس ہیں. دینی مدارس میں پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت دی. مدارس ہمارے اس نظام کی بقا کا ذریعہ ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں
کہ مدرسے کے حوالے سے ایک مسلمان کے فرائض کیا ہے. مدرسے کے حوالے سے پہلا فرض یہ ہے کہ مدارس بنانے میں مسلمان اپنا کردار ادا کریں. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور مستحب نہیں، میں واجب کا لفظ بولتا ہوں. میں گویا کہ قوم کی ضرورت کے مطابق مدرسے بنانا ہر مسلمان پر واجب ہے. اپنا کردار ادا کریں گے. کیوں واجب ہے؟ میں دلیل پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم میری طرف سے اگلی نسلوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. گویا کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسلوں کو قرآن پہنچائے گا. لیکن ہم تو کاروبار سے فارغ نہیں ہیں، ہم تو ملازمت سے فارغ نہیں ہیں. تو یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ جو لوگ بھی اٹھائیں گے ہم انہی کے دست و بازو بنیں گے. تو گویا کہ اس حدیث پر عمل کرنے والے بنیں گے. اور اگر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے، مدارس بنانے میں کردار ادا نہیں کیا اور قوم کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو پھر ہم اس حدیث پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. تو مدرسہ بنانے میں چندہ دینا یہ مستحب نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دینا واجب ہے. قرآن کی تعلیم و تعلم میں اپنا کردار ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. پہلا فریضہ مدارس بنانے. دوسرا فریضہ مدارس کو چلانے میں اور تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. اپنا سرمایہ مدارس میں استعمال کرے تاکہ اہل مدرسہ چندے نہ کرنے پڑے، ان کو چندہ نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اور قرآن کی تعلیم و تعلم کا اپنا فریضہ اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور کئی مرتبہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں دین کا بغض ہوتا ہے دل میں، کہتے ہیں مجھے رفاہی اداروں کو دے دیا کرو، مولویوں کے پاس بہت سارا ہوتا ہے. اور مولویوں کے پاس ہے کیا؟ یہ تو ان لوگوں کا کمال ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی توکل کر کے کام بڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی فنڈ کتنا ہے؟ فنڈ تو 5,000 بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن نیا شعبہ شروع کر رہے ہیں. 7 لاکھ ہے، پلاٹ خرید رہے، پیسے ہیں، پیسے تو 10,000 بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن طلباء کے لیے وسعت چاہیے. مدرسے کی وسعت، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے.